بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ایک بہت ہی اہم جو سوال ہے مضمون، اس پر بحث کی جائے گی۔ اس پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن آج اس حوالہ سے کہ آج کچھ اہم مضامین کے عنوانات بھی بتائے جائیں گے تاکہ آپ پھر ان پر لکھیں، ان کی مشق کریں اور پھر جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ تو مضمون لکھنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون نویسی ہے کیا، مضمون لکھنا کسے کہتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے کہ مضمون نویسی ایک ہنر ہے جس میں مشق کے ذریعے مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وسیع مطالعے کی ضرورت ہونی چاہیے، وسیع مطالعے اور گرد و پیش کے حالات اور واقعات کے مشاہدے پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے مشاہدات اور خیالات اور معلومات کو مناسب الفاظ میں ڈھال کر صفحہ کرتاس کی زینت بنایا جائے۔ تو اس میں خیالات، الفاظ، صحت زبان، اور پھر ایک اہم بات جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ مضمون کے لیے جو سب سے لازمی بات ہے وہ ہے ترتیب، کہ مضمون کو ترتیب سے لکھا جائے۔ اب ترتیب کا کیا مطلب ہے کہ مضمون کی ترتیب کا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے کہ بات آگے پیچھے نہ ہو، کہ جو بات ہم نے پہلے لکھنی تھی اسے آخر پہ لکھیں، جو آخر پہ لکھیں اس سے پہلے لکھیں۔ اس چیز کو ترتیب کہتے ہیں۔ بہرحال خیالات اور الفاظ جو ہے وہ مناسب ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے مضمون جب آپ نے اس کی مشق نہ کی ہو۔ آپ مجھے ایک بات ذرا بتائیے کہ ایک مضمون جو میں نے پوری زندگی میں لکھا ہی نہیں ہے اور اسے میں پھر اینول ایگزام میں یا سالانہ امتحان میں وہ مضمون آ جائے تو کیا میں اسے ٹھیک طور پر لکھ پاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت لکھا جا سکتا ہے جب پہلے اس کی مشق کی جائے، اس کی مشق کی جاتی رہی ہو، اس کو لکھا جاتا رہا ہو، کم از کم وہ مضمون زندگی میں ایک بار تو پہلے لکھا ہو۔ حالانکہ بار بار لکھنے سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن مضمون کے لیے آپ کے پاس معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اینول پیپر میں آپ کا سوال نمبر 6 ہوتا ہے اور اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ کوئی سے 3 عنوانات دیے جاتے ہیں۔ اب 3 عنوانات ہیں، آپ نے ایک عنوان پر تفصیل سے مضمون لکھنا ہے۔ مثال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد دوسرا مضمون عید الفطر، اور تیسرا مضمون مثال دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق۔ تو اب آپ نے ان تینوں عنوانات پر غور کرنا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں گے کہ کس عنوان پر آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں، آپ کے ذہن میں زیادہ خیالات ہیں، تو آپ پھر اس مضمون کا انتخاب کریں گے۔ وگرنہ ہوتا یوں ہے کہ کچھ طلباء پہلا ہی عنوان دیکھا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا، جب 2 4 7 جملے لکھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں انہیں خیال آتا ہے کہ یہ جو دوسرا تھا یہ آسان تھا، یا تیسرا تھا یہ آسان تھا، تو پھر جو ہے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے 1 یا 2 منٹ آپ ان عنوانات پر سوچئے تحمل سے اور حوصلہ سے، اور پھر کوئی فیصلہ کیجئے کہ آپ کس
عنوان پر زیادہ معلومات، الفاظ اور خیالات رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ لکھنا شروع کیجیے۔ تو اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے جو ہے اور سادہ جملوں میں ادا کریں، کیونکہ لمبے جملوں سے جو بات الجھ جاتی ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے مضمون میں کوئی غلط واقعہ یا غلط بات ہرگز مت لکھیے، ہمیشہ صحیح باتوں کو آسان زبان میں تحریر کیجیے۔ جی ہاں، یعنی مستند بات لکھیں، اور پھر آیات یا حدیث کا آپ ترجمہ لکھ رہے ہیں، اگر کسی مضمون میں ان کا حوالہ ہے تو پھر آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، الفاظ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ ٹھیک طور پر یاد نہیں ہے، لفظ بلفظ یاد نہیں ہے، تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے، تو پھر بھی بات رہ جاتی ہے جب آپ اس کا بالکل ترجمہ نہیں لکھتے بلکہ اس کا مفہوم لکھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، مضمون میں اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس میں آپ اپنا اظہار خیال، جو چیزیں مضمون میں لکھی جا سکتی ہیں، اظہار خیال، اشعار، اقوال، واقعات، روایات اور احادیث، آیات، یہ ساری چیزیں آپ مضمون میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو آپ لکھ سکیں گے۔ اب جو ہے کچھ عنوانات ہم آپ کو بتاتے ہیں جن پر آپ مضمون لکھیں گے، اور پھر اس کی خوب مشق کیجیے گا تاکہ پھر جب مضمون لکھنا ہو تو پھر کوئی آسانی ہو آپ کے لیے، کسی قسم کی پریشانی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں ایک بات بتانا اور بھی ضروری ہے کہ کچھ جو مضامین ہوتے ہیں وہ مختلف عنوانات کے ذریعے وہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ کہا جاتا میں تو اگر میری بہترین شخصیت کا مضمون آ جائے تو پھر بھی آپ کا اعظم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون آ جائے تو بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون آ جائے تو بھی یہی لکھ سکتے ہیں۔ اسوہ حسنہ پر مضمون آ جائے تو بھی یہی لکھ سکتے ہیں۔ اب میرا بہترین شاعر آ جائے تو آپ علامہ اقبال لکھ سکتے ہیں۔ میری بہترین شخصیت ہے تو آپ علامہ اقبال لکھ سکتے ہیں۔ ویسے علامہ اقبال پر مضمون ہے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کے آپ یقینی بنائیں کہ اگر کچھ عنوانات، اب ایک آپ مضمون یاد کر لیں تو وہ مختلف عنوانات کے ذریعے وہ مضمون اگر پوچھا جائے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے اور بڑی روانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کچھ عنوانات میں لکھوں گا جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اور پھر ان پر مضمون جو ہے وہ لکھنے کی آپ ضرور کوشش کیجیے۔ جی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہترین شخصیت
جو مضامین اہم ہیں اور جو امتحانات میں آ چکے ہیں، سائنس کے کرشمے، اس کے بعد پابندی وقت یا وقت کی پابندی، خدمت والدین یا والدین کی اطاعت یا حقوق والدین، ان عنوانات پر یہ مضمون آ سکتا ہے۔ اس کے بعد حب وطن، اپنے وطن سے محبت کا اظہار، اس پر بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ والدین کی اطاعت، علم کے فائدے جو ہے مضمون، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور یہ وہ مضامین ہیں جو 2 4 5 جو سال گزرے ہیں ان میں یہ مضامین سالانہ امتحانات میں آ چکے ہیں، تو انہی 8-10 عنوانات پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون آب زمزم۔ عیادت مریض کی عیادت کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک میلے کی سیر۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک آپ یہ بھی لکھ لیں کہ ایک تفریحی مقام کی سیر۔ آپ ایک تفریحی سفر پر گئے، یعنی سیر کرنے کے لیے گئے، تو واپس آ کر اسی پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں ایک تاریخی مقام کی سیر، ایک تفریحی مقام کی سیر، ایک میلے کی سیر۔ اب دیکھیے وہی بات آ گئی کہ ایک ہی مضمون مختلف عنوانات سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ یہ یاد رہے، یہ ان عنوانات پر ہم بحث کر رہے ہیں جو مختلف ادوار میں یہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات۔ اس میں آج کے زمانے کے حوالے سے موبائل فون کے فوائد و نقصانات پر بھی مضمون آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بعض اوقات وہ مضمون آ جاتا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہوتے ہیں اس پر بھی مضمون آ جاتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کرنٹ افیئر پر بھی وہ مضمون آ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ دہشت گردی اور اس کی روک تھام پر مضمون لکھیے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے موجودہ مسائل، اس پر بھی مضمون آ سکتا ہے۔ تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں، اس لیے کہ مطالعہ وسیع ہوگا، گرد و پیش کے حالات پر گہری نظر ہوگی اور پھر الفاظ کی روانی ہوگی، تو پھر آپ کے جو قلم ہے اس میں روانی ہوگی۔ تو یہ چند جو بتائے ہیں 8-10 مضامین، ان پر آپ جو ہے لکھیے۔ انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں مزید عنوانات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ عید میلاد النبی، اسوہ حسنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مضمون لکھنا چاہیں تو یہ ایک ہی مضمون بنے گا، میری بہترین شخصیت۔ پھر میری بہترین شخصیت میں قائد اعظم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اقبال بھی لکھ سکتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی شخصیت آپ کی اگر بہترین شخصیت اس کو آپ جو ہے وہ
لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ بات یہ کہ میٹرک میں ہیڈنگز کی صورت میں مضمون لکھا جاتا ہے۔ آپ ہر مضمون کی ہیڈنگز بنائیں گے 8 10 12 14 16 18، اور پھر یہ آپ کا 3 یا 4 صفحات کا مضمون بن جائے گا۔ لیکن یاد رہے پہلی اور آخری ہیڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے آپ کے مضمون پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلی ہیڈنگ مضمون جو بھی ہو ہمیشہ دیں تمہید، جی پہلی ہیڈنگ تمہید اور آخری ہیڈنگ حاصل کلام۔ اب اس میں لکھنا کیا ہے، جو مضمون کا عنوان دیں گے، پھر پہلی ہیڈنگ دیں گے تمہید۔ تمہید میں جو بھی آپ مضمون لکھ رہے ہیں اسی کا آپ نے تعارف بیان کرنا ہے، اور جو آخری ہیڈنگ ہے حاصل کلام، یعنی جو کچھ میں اوپر بیان کر آیا ہوں 15 16 ہیڈنگز میں، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا محصل کیا ہے، تو وہ آپ لکھیں گے اس ہیڈنگ میں۔ یعنی آپ اوپر جتنا مضمون لکھ آئے ہیں حاصل کلام میں اسی کا خلاصہ بیان کر دیں گے، جو کچھ آپ نے اوپر بیان کیا، جو کچھ آپ نے اس موضوع پر لکھا ہے اس کا نچوڑ آپ حاصل کلام میں لکھیں گے۔ تو یہ 2 ہیڈنگ ہمیشہ یاد رکھیے۔ مضمون چاہے آپ کوئی بھی لکھ رہے ہوں تو یہ پہلی ہیڈنگ ہمیشہ تمہید، جس میں اسی مضمون کا تعارف، اور آخری ہیڈنگ حاصل کلام، جس میں اسی مضمون میں اوپر آپ جتنا کچھ لکھا ہیں اسی کا آپ خلاصہ لکھ لیں گے، تو اس کا بڑا اچھا تاثر قائم ہوتا ہے آپ کا، اور آپ کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں۔ اب آئیں اگر نمبروں کی سمت، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سلیبس میں اور پیپر کے حساب سے مضمون کے 15 نمبر ہیں، تو اس میں سے اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ خوش خط لکھتے ہیں، تو آپ کے 13 ساڑھے 13 یا 14 نمبر جو ہے آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اگر ایوریج رائٹنگ ہے آپ کی تو پھر 10 سے 11 نمبر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اچھا نہیں بھی لکھ سکتے تو ہیڈنگز خوبصورت کر کے دیں، حاشیہ کا استعمال حاشیہ ضرور لگائیں، ہیڈنگ دیں اور مارکر کا صحیح استعمال کریں، تو پھر اور اقوال اشعار کو علیحدہ کر کے خوبصورت انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اب گھر میں کوئی اچھی چیز نہ بنی ہو، یعنی عام سا ہی کوئی سبزی بنی ہو اور مہمان آ جائے اچانک، اور اس وقت کچھ آپ بنا بھی نہ سکتے ہوں، تو اسی سبزی کو اگر خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے، اسی کو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اسی کو خوبصورت انداز سے اگر پیش کر دیا جائے تو پھر بھی کچھ عزت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں، حاشیہ کے ذریعے، ہیڈنگز کے ذریعے اور مارکر کے صحیح استعمال کے ذریعے، تو پھر آپ جو ہے 12 سے 13 نمبر اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو، جو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی عام سی بات ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، آج میں نے 15 نمبر آپ کو بتا دیے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے آپ جان گئے ہیں، اور پھر ان پر آپ لکھیں گے۔ یعنی ان مضامین کو آپ نوٹ فرما لیں، اور ایک دن ایک، پھر دوسرے دن دوسرا، اگر ایک دن میں نہیں لکھ سکتے تو آدھا مضمون جو ہے وہ لکھیے، اور آپ کا مضمون 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، جس میں کم از کم 12 سے 15 16 آپ ہیڈنگز دیں اور اس پر لکھیں۔ پہلی اور آخری ہیڈنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ ان کو مضامین پر لکھیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ خدا حافظ۔